سر آپ نے جو ہے کہ یہ پریشیس جو ہے ایگزام جو ہے یہاں پہ آپ نے کوالیفائی کیا ہے، تو پہلے آپ تھوڑا اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بتائیے، اور جو یہ آپ نے کہ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ رہے آپ کے، اور کامیابی کے پیچھے کس کے ہاتھ ہے، وہ آپ ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ولگام سے حاصل کی ہے، اسکول لائٹ ہاؤس پبلک اسکول ولگام سے اپ ٹو 8th کلاس، اینڈ آفٹر 8th میں ہائر سیکنڈری اسکول ولگام میں داخلہ ہوا میرا، 12th تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ 12th کے بعد میں سیدھے جموں چلا گیا، میں نے 5 ایئر انٹیگریٹڈ کورس کیا۔ آفٹر دیٹ میں نے 2014 میں پریکٹس سٹارٹ کی، میں 2018 تک پریکٹس کرتا گیا، اینڈ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ میں جوڈیشری کے ایگزام میں بیٹھوں۔ پھر کچھ جج صاحبان تھے، انہوں نے بھی بولا، کیونکہ کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو، بٹ سم ادر پرسن ہیز اے گڈ بلیف ان یو کین ڈو اٹ، تو کچھ جج صاحبان نے بھی کمپل کیا کہ آپ بردو فارم آپ کر سکتے ہو۔ پھر میں نے اپنے والدین کے ساتھ بات کی، کیونکہ سب سے بڑی موٹیویشن آپ کے والدین ہوتے ہیں یا آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، جن پہ آپ کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے والدین سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا نو ایشوز، یو کین گو، آپ کر سکتے ہو، آپ جاؤ، پریپریشن کرنی ہے، کیا کرنی ہے آپ کر سکتے ہو۔ تو والدین کی موٹیویشن جو ہے یا اساتذہ کی موٹیویشن جو ہے، یا جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں آپ کے سینئر ہیں، ان کی موٹیویشن جو ہے، جو آپ کو کمپل کرتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو، جو جن کا بلیف ہے آپ پہ آپ کر سکتے ہو، تو دیٹ از اے ویری گڈ موٹیویشن، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی، تو یہ بتائیے سر، جو آج کے جو یوتھ ہیں ان کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گی، کیونکہ آج زیادہ تر جو دیکھا جا رہا ہے کہ ڈرگس کی طرف مبتلا ہیں جو یوتھ آج کی، تو جو پڑھے لکھے بھی جو ہیں ان کے پاس ایک وہ پلیٹ فارم نہیں رہتا، یا ان کو یہ نہیں رہتی، ڈائریکشن ان کے پاس نہیں رہتی، کیا کچھ میسیج رہے گی؟ دیکھیے، ڈرگس کی اور یا کسی اور جانب وہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ کچھ کرائم کمٹ کر رہے ہیں یا اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی اپنا ایک انسان ہے، جب وہ اپنے گول سیٹ کرتا ہے کہ مجھے لائف میں کیا کرنا ہے، یا کبھی آپ کے گولز ہی سیٹ نہیں ہوتے ہیں، تب آپ ڈیویٹ ہو سکتے ہو۔ تو آپ اپنی گول سیٹ رکھیے، آپ اپنا ایم سیٹ رکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ لائف میں کمپٹیشن بہت ہے، آپ دیکھ رہے ہو، اکانومی کانسٹینٹس ہیں کسی کا کچھ اور ایشو ہے، تو ایک گول بنا کے چلیے، اس پہ کام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، کامیابی سے نوازے گا۔ سر، جس طریقے سے آپ نے بہت ساری کڑک محنت کی، جی، اس محنت کے باوجود بھی آج اس محنت رنگ لائی۔ جی، بہت سارے لکھے پڑھے یوا جو ہیں وہ انتھک محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جب آپ نے یہ ایگزام کوالیفائی کیا تو کافی محنت کرنی پڑی آپ کو اس ٹائم؟ بالکل بالکل، جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں ان میں محنت تو بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ایسا مت لے کے چلیے کہ آپ کے پاس کوئی سٹک لے کے بیٹھا ہے۔ آپ ریلیکس ہو کے پڑھیے، آپ ایگزام میں بیٹھیے، آپ اپنا اچھا دیجیے، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیے، رب پہ چھوڑیے، انہوں نے آپ کے لیے بہتر بنایا ہوگا، بہتر لکھا ہوگا آپ کی قسمت میں، تو باقی اس سے زیادہ کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ تو پتا جی آپ ان کے، تو آپ بتائیے کہ نثار صاحب نے جو ہے یہ ایگزام جو ہے کوالیفائی کیا، اس سے پہلے جو ہے پی او کا ایگزام جو ہے کوالیفائی کیا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کیا کچھ میسج رہے گی باقی جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے؟ میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کی خوشی جو ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں انتہائی خوش ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں پھولے نہیں سماتا ہوں کہ ایسا ممکن ہوا، لیکن اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ کے چاہنے سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے۔ ہم والدین جو ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے جو بھی ہوں وہ اپنے بچوں کا ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی کامیابی کو لے کر بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ والدین ایسے بھی ہیں جن کے جوان بیٹے ڈرگس میں مبتلا ہیں اور وہ نراشا ہو کے پولیس اسٹیشنوں سے یا پھر کورٹ کچہری سے باہر آ کے نراشا ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے سر؟ میں ان پیرنٹس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے نپ دا ایول ان دا بڈ، یعنی برائی کو جڑ سے اکھاڑو پہلے سے ہی۔
जब वो छोटा सा पौधा अगर होगा वो निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ा दरख्त जो होता है वो आप उसको नहीं उखाड़ सकते। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले से ही देखें अपने बच्चों को, पहले से ही उनको उनकी अच्छी तरबियत करें, अच्छे से उनको रखें घर में। सबसे अहम बात है कि घरों में तनाज़े ना रखें। अगर वालिदैन आपस में लड़ते हैं तो उनके बच्चे डेफिनेटली वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर जब बच्चे बड़े होकर के उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं फिर वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी बनता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का पहले से ही ख्याल करें। सर, बदला भारत और बदलते भारत के साथ साथ बदलता कश्मीर, और हमें लग रहा है कि आज कश्मीर बदलते कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा भी बदल रहा है, आपको लग रहा है सर? बिल्कुल लग रहा है, ज़रूर लग रहा है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नौकरी के ही मामले में नहीं, मैं कहूँगा कि जैसे हम जब प्रेस्टिजियस एग्जाम्स क्रैक करते हैं, IAS जैसे आपके शाह फैसल साहब ने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया, आपके यहाँ पे जज साहिबान बनते हैं, KS ऑफिसर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, नीट में बच्चे आ जाते हैं, तो बिल्कुल उससे पहले तो यहाँ का तो कोई नाम ही नहीं होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ जब भारत बदल रहा है तो कश्मीर भी बदल रहा है, ज़रूर बदल रहा है, और बहुत अच्छी तरह से बदल रहा है। कुपवाड़ा इज़ द क्राउन ऑफ कश्मीर, मैं ये कहूँगा उस हवाले से। तो एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एज पेरेंट जो है क्या कुछ मैसेज उन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी रहेगी, जो पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मेरी मर्जी पे कुछ करना चाहिए उनको, तो क्या कुछ उनके लिए मैसेज रहेगी? क्या उनको छूट देनी चाहिए या वो पेरेंट्स की सुने? मैं पेरेंट्स को ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी पे बच्चों को ना चलाएं। हाँ, जहाँ आपको लगे कि मेरा बच्चा कोई ऐसा काम के कह रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है या जो समाज में उसके लिए किसी परेशानी का बायस बन सकता है, आप वहाँ पे आप रोक सकते हैं, वरना आप बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करें, तभी जा कर के आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। वरना अगर वो आपकी लाठी के नीचे रहा और आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा। ये ज़रूरी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मकलावस साहब ने ठीक